بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت غزوہ ذات الرقاع، اس غزوے کی وجہ کہ نجد کے بہت سارے قبائل مسلمانوں سے بدعہدی غداری پر آمادہ تھے۔ اس غداری کا اظہار ان 70 مسلمانوں کے شہادت سے ہوا جو اللہ کی دعوت کے لیے نکلے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا عامل اور ذمہ دار بنا کر بنو ثعلب کی طرف ایک قبائل تھے اس کا رخ کیا، اور نجد میں بنو غطفان کے علاقے میں ایک جگہ جس کا نام نخل تھا پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، لیکن اللہ نے ان قبائل کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے ہی وہ پہلے سے منتشر ہو گئے اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس کے باوجود اس غزوے کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو قابل نصیحت، باعث عبرت، جس کے اندر ہدایات اور بہت ساری رہنمائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس غزوے میں نکلے۔ ہم 6 افراد تھے اور ہمارے درمیان ایک اونٹ تھا جس پر باری باری ہم سوار ہوتے تھے۔ چلتے چلتے ہم سب لوگوں کے پیر زخمی ہو گئے۔ میرے پیروں میں اتنے زخم آئے کہ ناخون گر گئے، جس وجہ سے ہم نے پیروں پہ پٹیاں باندھ لی۔ اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع، رقاع کہتے ہیں پٹیاں۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد حضرت ابو موسیٰ نادم ہوئے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ یہ روایت کی، یہ بات بتلائی اور پھر شرمندہ ہوئے کہ شرمندگی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نیکی کا اظہار کیوں کر دیا، اس عمل خیر کو، اس کا افشا کیوں کر دیا، اس پر نادم ہوئے۔ امام بخاری، امام مسلم نے ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ الخوف پڑھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوج کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ آپ کے ساتھ صف بستہ ہوئی اور دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی۔ اب اس نے 1 رکعت پڑھی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہے اور وہ دشمن کے مقابلے میں چلی گئی، اور پہلی والی جماعت جو دشمن کے مقابلے میں تھی وہ آئی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نماز پوری کی۔ تو اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 رکعت پڑھائی اور پہلی جماعت نے 1 رکعت خود پڑھ کے نماز مکمل کر کے دشمن کے مقابلے میں چلے گئے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت دوسری جماعت کو کرائی اور اس نے پھر اپنی 1 رکعت اکیلے میں پوری کر کے، تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف کی امامت فرمائی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ غزوہ ذات الرقاع سے واپسی میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل تھی۔ راستے میں ایک وادی میں جس میں بیبول کے بہت سے درخت تھے، دوپہر ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ ادھر درختوں کے سائے میں چلے گئے آرام کرنے کے لیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیبول کے درخت پر اپنی تلوار لٹکا کر آپ بھی آرام فرمانے لگے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں نیند آ گئی۔ اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا وہاں ایک بدو بیٹھا ہوا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، یہ شخص یہاں آیا اور اس نے میری تلوار اتار کر سونت لی
نیام سے نکال کر میرے اوپر تلوار نکال لی، اور اسی درمیان میری آنکھ کھل گئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا۔ دشمن تھا، قتل کے درپے ہوا، تلوار نیام سے نکال کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ آپ کو اب مجھ سے اب کون بچائے گا؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جواب دیا اللہ۔ یہ سن پر اس پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ وہ شخص جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ ہے وہ شخص۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ ذات الرقاع میں نکلے۔ اس غزوے میں ایک مشرک عورت ماری گئی۔ اس وقت اس کا شوہر کہیں گیا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہوئے اور دوسری طرف اس عورت کا شوہر اپنے گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کو مسلمانوں نے قتل کر دیا، تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کا خون نہ کر لوں۔ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کا پیچھا کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ نے فرمایا آج رات کون پہرا دے گا؟ ایک مہاجر، ایک انصاری صحابی نے اپنی خدمات پہرے کے لیے پیش کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب ایک وادی کے گھاٹی میں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا کہ وہ گھاٹی کے ناکے پر پہرا دو، تاکہ جو بھی آنے لگے تو تمہاری نظر اس پہ پڑے۔ دونوں صحابی گھاٹی کے ناکے پہ پہنچ گئے۔ دونوں نے آپس میں طے کیا کہ رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصہ ان میں سے ایک آرام کرے اور دوسرا پہرا دے۔ انصاری نے مہاجر سے پوچھا کہ تم رات کے کس حصے میں آرام کرو گے، ابتدائی حصے میں یا آخری حصے میں؟ مہاجر نے ابتدائی حصے کے بارے میں اپنی رضامندی دی۔ وہ لیٹ کر سو گیا اور انصاری صحابی پہرا دینے لگے۔ انہوں نے نماز کی نیت کر لی اور وہ شخص جس کی بیوی ماری گئی تھی وہاں پہنچا اور اس نے دور سے اس شخص کو گھاٹی کے ناکے پہ کھڑا دیکھا جو انصاری پہرا دے رہا تھا رات کے پہلے حصے میں، اور نماز میں کھڑا ہو گیا تھا، تو سمجھ گیا کہ یہی شخص پہرا دے رہا۔ اس نے نشانہ لگا کر تیر مارا جو انصاری کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ انصاری نے تیر نکال کر پھینک دیا اور نماز پڑھتا رہا۔ اس شخص نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی نشانے پہ لگا۔ انصاری نے اسے بھی نکال کر پھینک دیا، نماز جاری رکھی۔ اس شخص نے تیسرے تیر مارا اور وہ انصاری کے بدن میں آ گھسا، اس نے اسے بھی نکال دیا۔ پھر رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پوری کی، پھر اپنے ساتھی کو جگا کر کہا اٹھو میں ہلکان ہو گیا ہوں۔ مہاجر فوراً اٹھ بیٹھا اور جب اس نے تیر انداز نے وہاں دوسرے آدمی کو دیکھا تو وہ سمجھا کہ لشکر کو اطلاع ہو گئی ہے، وہ تو فوراً وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ مہاجر نے انصاری کو خون میں لت پت دیکھا تو کہا سبحان اللہ، مجھے اس وقت کیوں نہیں جگایا جب تمہیں پہلا تیر لگا تھا؟ انصاری نے جواب دیا میں ایک طویل سورت نماز میں پڑھ رہا تھا اور مجھے اسے ادھورا چھوڑنا اچھا نہ لگا، لیکن جب ایک کے بعد ایک تیر آنے لگے تو میں رکوع کر لیا، پھر نماز پوری کر کے تمہیں خبر کی کہ اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ڈالی ہے حفاظت کی اس میں کوتاہی ہو جائے گی، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں نماز کو مختصر نہ کرتا، خواہ میری جان بھی چلی جاتی۔ جابر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس غزوہ ذات الرقاع میں جو مختلف واقعات پیش آئے جو احادیث میں ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ جنگ تو نہیں ہوئی لیکن یہ سارے واقعات پیش آئے۔ حضرت جابر فرمانے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ ذات الرقاع میں نکلا، میرے پاس ایک لاغر اونٹ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہوئے تو میرے ساتھی جن کے پاس اچھی سواریاں تھیں مجھ سے آگے نکل گئے اور میں پیچھے ہی رہتا چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس پہنچ کر دریافت فرمانے لگے جابر کیا حال ہے، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اپنی اس اونٹ کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ فرمایا بٹھاؤ، میں نے اسے بٹھایا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی میں بٹھا دی. پھر فرمایا تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے نا یہ مجھے دو. میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا تھما دیا. اسے لے کر آپ نے کئی مرتبہ اس اونٹنی کے بدن میں، میری سواری کے بدن میں اسے چبھویا کئی مرتبہ. پھر فرمایا اب سوار ہو. میں سوار ہو گیا. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کے بھیجا ہے، اب میرا اونٹ تیز رفتاری میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے برابر تھا. اس کے اندر رفتار آ گئی، طاقت آ گئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو کرنے لگے اور فرمایا جابر اپنا یہ اونٹ مجھے بیچو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اسے آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں. فرمایا نہیں میں خریدوں گا. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر آپ ہی قیمت لگائیے. آپ نے فرمایا 1 درہم میں لے لوں گا. جابر فرمانے لگے میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ 1 درہم تو نہیں، 1 درہم میں تو میرا گھاٹا ہے. فرمایا 2 درہم لے لو. میں نے پھر انکار کر دیا. اس طرح آپ قیمت بڑھاتے رہے یہاں تک کہ ایک اوقیہ لگا دی. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ٹھیک ہے لے لیجئے. فرمایا ٹھیک ہے میں لے لیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جابر کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول شادی ہو گئی. فرمایا کنواری سی ہوئی ہے یا کسی بیوہ سی ہوئی ہے؟ عرض کیا کنواری سے نہیں بلکہ بیوہ سی ہوئی ہے. فرمایا کسی نوعمر سے شادی کیوں نہیں کی؟ اس کے ساتھ کھیلتے تم. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے باپ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے پیچھے 7 لڑکیاں چھوڑی تھی، 7 بہنیں. اس لیے میں نے چاہا کہ ایک ایسی عورت سے شادی کروں جو انہیں سنبھال کے اور ان کی تربیت ان کا خیال رکھ سکے اور ان کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکے. فرمایا بہت اچھا کیا انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم سرار پہنچیں گے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچیں گے تو وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور دن بھر وہیں ٹھہریں گے اور تمہاری بیوی کو ہم لوگوں کے واپس آنے کی خبر ہوگی. ہم وہاں اس لیے ٹھہریں گے تاکہ گھر والی عورتوں کو جب اپنے شوہروں کے آنے کی خبر ہو تو وہ تیاری کر سکے، اپنے شوہر کا انتظار کریں. تمہارے لیے گاؤ تکیے جھاڑ پوچھ کریں گی، صفائی کریں گی، گھر کی گاؤ تکیوں کا انتظام کریں گی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے میرے پاس تو گاؤ تکی ہے ہی نہیں. فرمایا وہ بھی ہو جائیں گے. جب گھر پہنچا میں گھر پہنچا. حضرت جابر فرماتے ہیں جب ہم اس سرار پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے اونٹ ذبح کیے گئے. پورا دن ہم وہیں ٹھہرے. یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں سے کیسے بے تکلفی اور کیسی انسیت کی گفتگو فرما رہے ہیں. جب شام ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے. حضرت جابر فرماتے ہیں اگلے دن صبح میں اونٹ لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں، اس لیے کہ سودا ہو گیا تھا. اونٹ کو میں نے آپ کے گھر کے دروازے پہ بٹھا دیا، خود قریب مسجد میں جا کر بیٹھ گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، اونٹ پر نظر پڑی. فرمایا یہ کیا؟ وہاں موجود لوگوں نے اس اونٹ کے بارے میں فرمایا کہ جابر لے کے آئے. فرمایا کہاں ہے جابر؟ مجھے بلایا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا بھتیجے اپنا اونٹ لے جاؤ اور حضرت بلال کو بلا کر فرمایا کہ جابر کو ایک اوقیہ بھی دے دو. اونٹ بھی لے جاؤ، سواری بھی لے جاؤ، ایک اوقیہ بھی لے جاؤ. قیمت بھی دے دی، اونٹ بھی میرے پاس. میں بلال کے ساتھ گیا، انہوں نے مجھے ایک اوقیہ بلکہ اس سے کچھ زیادہ دیا. اللہ کی قسم اس مال میں برابر اضافہ ہوتا رہا. تو یہ اس کے اندر اس واقعے میں، ان واقعات میں جو اس غزوے میں پیش ہوئی ہے بہت ساری اس میں نصیحتیں ہیں. پہلی بات تو یہی ہے کہ اس غزوے کو وجہ تسمیہ سامنے آ گئی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس غزوے کے اندر بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے رب کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں اور اس کی راہ میں جہاد کرنے میں کتنی تکلیفیں اٹھائی. وہ لوگ غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے،
ان کے پاس غزوات میں شریک ہونے اور جہاد کرنے کے لیے سواری تک بھی نہیں تھی. طویل اور پرمشقت مسافت طے کرتے 6 آدمی ایک سواری پہ یکے بعد دیگرے سوار ہوتے. اس کے باوجود دعوت اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، کوئی چیز ان کے راستے میں، یہ مشقت، یہ تکلیف، یہ قسم پرسی، کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی. انہوں نے اس راہ میں تمام تکلیفیں برداشت کی اور ہر قسم کی ازمائشیں جھیلی. دشوار گزار کانٹوں پر، راہوں پر زخم اٹھائے، پتھروں اور چٹانوں سے پیر ٹکرائے، ناخون گرے، سب تکلیفیں اٹھائیں، پٹیاں باندھی. اس کے باوجود انہوں نے کمزوری، عاجزی نہیں دکھائی. اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کے کاندھوں پر اللہ نے جو عظیم ذمہ داری ڈالی تھی، اس کی انجام دہی کی راہ میں انہوں نے ہر طرح کی تکلیف اور پریشانی کو ہیج سمجھا. اور اس ذاتی باری کا جو ارشاد ہے، اس کی صحیح ترجمانی ہوئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. حقیقت یہ کہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کے نفس، ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے، اور وہ اللہ کے راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں. پھر ابو موسیٰ اشعری کو اس پر ندامت ہوئی جب لوگوں نے اس غزوہ کے بارے میں پوچھا، تو انہیں ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ انہوں نے اس کا اجر تو اللہ سے لینا تھا، لوگوں کے سامنے اس عمل کا تذکرہ کیوں کر دیا. اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال، اللہ کی راہ میں پہنچنے والی مشقتوں کو مخفی رکھے اور ان میں سے کسی چیز کا اظہار نہ کرے. ہاں الا یہ کوئی مصلحت ہو، دوسروں کو ترغیب دینی ہو اور دوسروں کے لیے شوق دلانا ہو، ورنہ اپنی نیکی اور اللہ کی راہ میں یہ مشقتیں، تکالیف کو پس پردہ رکھنی چاہیے، مخفی رکھنی چاہیے. پھر صلاۃ الخوف جو اس واقعے کے اندر پیش آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے نماز پڑھائی، اور یہ اسی وقت ہے جب ایک امامت کی اقتدا، اس لیے کہ ہر ایک یہ سعادت چاہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتدا میں نماز پڑھی جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پوری جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں کو نماز پڑھائی، اور ان کو جماعت کا ثواب بھی ملا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا بھی ملی. پھر اس واقعے میں، اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے حفاظت کا خصوصی انتظام کہ وہ مشرک آیا، اس نے تلوار اٹھائی، آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھ کھول دی، آپ بیدار ہو گئے، حالانکہ آپ آرام فرما رہے تھے. تو یہ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، واللہ یعصمک من الناس، ہم آپ کی حفاظت کریں گے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اپنی قوم کی طرف سے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ یہ تو بندوں کے معاملے میں اللہ کی سنت ہے، تکالیف تو آئیں گی، بلکہ اس سے مراد یہی ہے کوئی ہاتھ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے نہ اٹھ سکے گا. اس لیے اس صورت میں اسلامی دعوت کا کام رک جائے گا جس کے لیے اللہ نے آپ کی بعثت فرمائی تھی. تو واللہ یعصمک من الناس، یوں جو آپ کے شخص قتل کے درپے تھا وہ یوں نامراد ہوا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، مدینہ کے واپسی کے راستے میں ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والی گفتگو، حالانکہ اس غزوے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس چیز کی مکمل اور دقیق تصویر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کیسا شفقت کا اور پیار کا اور انسیت کا برتاؤ کیا کرتے ہیں. آپ کی معاشرت کتنی لطیف، آپ کی گفتگو کتنی ہلکی پھلکی، اور آپ کی بات چیت کتنی دل آویز تھی. حضرت جابر اس واقعے میں جس کا بھی تذکرہ گزرا، اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان ازمائشی حالات میں دیکھا کہ جابر ان ازمائشی حالات میں دل گرفتہ تھے، جس سے حضرت جابر ابن عبداللہ کا گھر دوچار تھا. آپ بھی اس کی وجہ سے دل گرفتہ تھے حضرت جابر کے حالات سن کر، اس لیے کہ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، بہت ساری اولاد چھوڑی تھی،
کفالت کی ساری ذمہ داری جابر کے سپرد تھی، اور دنیاوی عیش و آرام بھی انہیں میسر نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں محسوس کیا کہ جابر لشکر سے پیچھے رہ جانے کا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس ایک ہی اونٹ ہے اور وہ بھی بہت لاغر ہے، جس سے ان کی غربت اور پریشانی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور قافلے کے پیچھے ہو کر ان سے جا کے ملے اور ان سے خوش طبعی کی باتیں، انسیت کی باتیں، محبت کی باتیں ان سے کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی، جب اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جاتے تھے تو وقتاً فوقتاً ان میں سے ہر ایک کے احوال کا جائزہ لیتے تھے اور ان سے انس اور محبت کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر سے ان کا اونٹ خریدنے کی پیشکش کی۔ اس طرح آپ ان کا اکرام اور ان کی موجودہ حالت کو سدھارنے کے لیے کچھ تعاون کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ نے دل اویز شرعی اسلوب میں ان کی بیوی، گھر کے بارے میں دریافت کیا اور انہیں اطمینان دلا دیا کہ جب وہ مدینہ قریب پہنچیں گے تو چند گھنٹے شہر کے باہر ٹھہریں گے، تاکہ اہل مدینہ کو ان کی واپسی کی خبر ہو جائے، ان کی بیویاں، ان کے گھر والے بناؤ سنگار کا انتظام کر لیں، گھر کو ٹھیک ٹھاک کر لیں، گاؤ تکیہ لگا لیں۔ حضرت جابر نے اسی اسلوب میں جواب دیا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، میرے پاس تو گاؤ تکیہ ہے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں تھا کہ میں اسے اوقیہ کچھ دراہم ہبہ کروں گا، فرمایا اس کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لطیف معاشرت، یہ مانوس گفتگو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسی مٹھاس بری خوش طبعی کی باتیں، اگرچہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس، غزوات، اسوار میں ہمیں شرکت کا موقع نہیں ملا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے آپ کی زندگی کی خوبصورت تصویر سامنے آ رہی ہے، خوبصورت تصویر سامنے آ رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے دلجوئی کا معاملہ کرتے تھے، ان کی ہمت بڑھاتے تھے، انہیں حوصلہ دیتے تھے، تعاون کی کیسی کیسی شکلیں اختیار کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں ایک اور چیز ملتی ہے کہ احساس ذمہ داری آپ کے ساتھیوں کو کس قدر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دو ساتھیوں کو ناکے پہ مقرر کیا حفاظت کے لیے، اور انہوں نے اپنے آپس کے مشورے سے رات کے دونوں حصے تقسیم کر دیے، اور پھر ان میں سے ایک نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے اللہ کے راستے میں جہاد، اور یہ جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں مسلمان اپنا پورا وجود اپنے خالق کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اپنے خالق اور مالک کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کے قرب کے بہت اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے موقع جانا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ سے مناجات کی جائے، اور ایک نماز میں کھڑا ہو گیا اور عبادت میں ایسا مصروف ہوا، ایسا مزہ آیا کہ تیر پہ تیر لگ رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، زخمی ہیں، لیکن ان مناجات کی لذت لے رہے، اس کا مزہ لے رہے۔ اور اگر وہ نماز رکوع کیا اور سجدہ کیا تو جواب یہی ملا، یہ صرف اس لیے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری ڈالی تھی کہیں اس میں کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے نا احساس ذمہ داری کیسی ہے، کیسی احساس ذمہ داری ہے۔ تو اس صحابی کے قول پہ ہم غور کریں کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ناکے کی حفاظت کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، اس کی حفاظت میں مجھ سے کوتاہی ہو جائے گی تو میں نماز مختصر نہ کرتا، خواہ میری جان چلی جاتی۔ یہ ہے اس جہاد کا مزاج جس میں مصروف رہنے والوں کے لیے اللہ تعالی فتح اور کامرانی کی ضمانت دیتے ہیں، خواہ ان کے خلاف حملہ آور ہونے والی طاقت کتنی ہی زوردار اور طاقتور کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات کے کامل پیروی نصیب فرمائے، اور ان حضرات کی صحیح محبت اور صحیح اتباع نصیب فرما دے۔
غزوہ بنی مصطلق یہ ایک غزوہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو مصطلق حارث بن زرار کی سربراہی میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، تو یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سرکوبی کے لیے اپنی ساتھیوں کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ایک راستے میں ایک چشمہ آیا، وہاں پہنچے اور دونوں فوجوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ اللہ نے بنو مصطلق کو شکست دی اور ان کے متعدد لوگ مارے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے فوج میں تقسیم فرمائے، اور آپ نے شاہ سواروں کو پیدل فوج کے مقابلے میں دگنا عطا فرمایا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ منافقین کی ایک بڑی تعداد بھی شریک تھی، جو گزشتہ غزوات میں اکثر پیچھے رہ جاتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان ہمیشہ فتح اور کامرانی سے ہمکنار ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی مال غنیمت کی لالچ میں فوج میں شامل ہو گئے۔ اس غزوے میں آنے والی عورتوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج میں تقسیم کیا تو بعض صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عزل کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے جواب دیا، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قیامت تک جس روح کو بھی اس دنیا میں آنا ہے وہ آ کر رہے گی، عزل کر سکتے ہیں اپنی عورتوں سے۔ اب یہ موقع تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب کا ایک غلام اور سنان بن وبر، ان دونوں کے درمیان کچھ سخت گفتگو ہو گئی۔ اس وقت وہاں مسلمانوں کی ایک جمعیت، ایک مجمع موجود تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ قریب تھا کہ بات بڑھ جائے، تو اس میں سے اس غلام نے مدد کے لیے آواز لگائی اور انصار کو پکارا اور کہنے لگا، اے گروہ انصار، اور دوسرے شخص نے کہا، اے گروہ مہاجرین۔ اس نے انصار کو آواز دی، اس نے مہاجرین کو آواز دی، لیکن چند لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اسے خبر ہوئی، بہت غصہ ہوا، اور اس وقت جو لوگ اس کے پاس تھے ان سے کہنے لگے، کیا آپ لوگوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ یہ لوگ ہمارے وطن میں ہم سے برابری کرتے ہیں؟ اس نے جلتی پہ تیل ڈالا، نفرت کی آگ بھڑکائی۔ منافق کا کام یہی ہوتا ہے۔ اور اس نے ایک مثال بیان کی، کہنے لگا اس کی مثال یوں ہے ان لوگوں کی کہ جب کوئی اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کر دے، وہ تم ہی وہ کاٹنے کو دوڑے گا۔ ایسی گستاخی کی اس منافق نے۔ اللہ کی قسم، جب ہم مدینہ واپس ہوں گے تو وہاں کہ اشراف ذلیل لوگوں کو نکال کر باہر کر دیں گے۔ یہ بول تھے عبداللہ ابن ابی منافق کے۔ اس کی یہ بات حضرت زید ابن ارقم نے سن لی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس کی خبر دی۔ اس وقت آپ کی مجلس میں عمر بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، عباد ابن بشر کو حکم دیجئے کہ جا کر ان کے گردن اڑاڑ دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر، کیا تم پسند کرو گے کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو جائے، آواز آ جائے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے؟ اس لیے کہ منافق تھے، لیکن رہتے تو مسلمانوں کے درمیان تھے۔ میں ایسا نہیں کروں گا، البتہ لشکر کو کوچ کا حکم دو، چلو یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ یہ ایسا وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے حکم پہ لشکر روانہ ہو گیا، اور پورا دن مسلسل چلتے رہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ رات بھر سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سفر جاری رہا یہاں تک کہ دن چڑھ گیا۔ اس وقت آپ نے قیام فرمایا۔ لوگ اس قدر تھک چکے تھے کہ زمین پر ان کی پیٹھ لگتی نیند آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو اس سلسلے میں تبصرہ کرنے کا، تبادلہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جو عبداللہ ابن ابی نے آگ بھڑکائی تھی تاکہ وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، فرصت ہی نہ ملے۔ لمبا سفر کیا، تھکاوٹ ہو گئی، جیسے پڑاؤ ڈالا نیند آ گئی۔ سورہ منافقون نازل ہوئی۔ حضرت زید ابن ارقم کی اطلاع کی تصدیق ہو گئی، جو نے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تھی۔ اللہ کا ارشاد ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ
لا يخرجن الأعز من الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. یہ کہتے ہیں ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال کر باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان کی ہے، مگر یہ منافق لوگ نہیں جانتے. جب لشکر مدینہ واپس آ گیا تو عبداللہ ابن ابی کے صاحبزادے جو مخلص مسلمان تھے، حضرت عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہے کہ میرے باپ نے جو بات آپ تک پہنچی ہے اس بنا پر آپ اسے قتل کرنے والے ہیں، اگر واقعی آپ کا یہی ارادہ ہے تو مجھے حکم دیں، میں اس کا سر کاٹ کے لاتا ہوں. بیٹا باپ کا سر کاٹ کے لے کے آئے گا، یہ بیٹا کہہ رہا ہے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں تو. اللہ کی قسم پورے قبیلہ خزرج کو معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ اپنے باپ کا فرما بردار کوئی نہیں، لیکن اس کی گستاخی، اس کی یہ بے ادبی، اور آپ کا حکم ہو تو میں اس کا سر لے کے آؤں گا. اسلام کا رشتہ ہر رشتے سے بالاتر ہو گیا. ایمان اسلام کا تعلق اور رشتہ ہر نسبی رشتے سے زیادہ طاقتور ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کو اسے قتل کرنے کا حکم دیں اور میں اپنے باپ کے قاتل کو گھومتا پھرتا نہ دیکھ سکوں اور غیرت اور محبت کے جوش میں آ کر اسے قتل کر دوں. اس طرح ایک کافر کے بدلے ایک مومن کو قتل کرنا قصور اور جہنم کا میں مستحق ٹھہروں. اس لیے اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو یہ خدمت میرے سپرد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ جب تک وہ ہمارے درمیان میں ہے ہم اس سے نرمی کریں گے اور اچھا سلوک کریں گے. اس واقعے کے بعد جب عبداللہ ابن ابی کوئی بات کہتا تو خود اس کے قبیلے والے اسے ملامت کرتے اور سخت سست کہتے کہ اللہ کے نبی کا یہ اخلاق اور یہ سلوک اور تمہارا رویہ یہ، تو اپنی قوم اور قبیلے کے لوگ اسے سست کہتے، ملامت کرتے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب سے فرمایا اے عمر تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں نے اس دن اسے قتل کرا دیا ہوتا جس دن تم نے مجھے مشورہ دیا تو اس کی حمایتی طوفان کھڑا کر دیتے، لیکن اگر آج اس قبیلے کو اسے قتل کرنے کا حکم دوں تو وہ فوراً اس کی تعمیل کریں گے. حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم مجھ پر واضح ہو گیا کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ میری رائے سے زیادہ بابرکت تھا. اسی غزوے کے لوٹتے ہوئے ایک بڑا واقعہ اور بڑا دل خراش اور بڑا تکلیف دہ اہل ایمان کے لیے ایک واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ افک نام سے مشہور ہے. اس پر قرآن کی پوری سورت ہے سورہ نور، کئی ساری آیتیں اس کے متعلق نازل ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ واقعہ پیش آیا کہ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی نکلی تھی. فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے فارغ ہو گئے، واپسی کا ارادہ فرمایا. آپ نے رات میں کوچ کرنے کا حکم دیا، کوچ کی تیاریاں چل رہی تھی. میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی، قضاء حاجت کے لیے، اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ گیا ہے. میں واپس جا کر اس کی موتی اسے تلاش کرنے لگی، اس میں مجھے دیر لگ گئی. ادھر وہ لوگ جو مجھے ہودج میں سوار کر رہے تھے، یعنی سواری کے اوپر ایک نشست گاہ بنائی ہوتی ہے جس میں جو پردے والی ہوتی ہے، میں اس میں سوار ہوتی تھی. انہوں نے میرا ہودج اٹھایا اور اسے اونٹ کے اوپر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوتی تھی. انہیں یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، میں ہلکی پھلکی تھی. ان کا خیال تھا کہ میں بھی بیچ ہی میں ہوں. اور یہ واقعہ حجاب کا پردہ حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے. پھر انہوں نے اونٹ اٹھایا اور روانہ ہو گئے. میرا ہار اس وقت ملا جب قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا. میں واپس قافلے کی جگہ پر آئی، وہاں کوئی نہیں تھا، اور ٹھیک اسی جگہ پر جہاں پڑاؤ تھا میں نے سوچا کہ جب یہ لوگ آگے جا کر مجھے نہیں پائیں گے تو ڈھونڈنے کے لیے واپس آئیں گے، تو میں وہیں ٹھہر گئی. صفوان بن معطل لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. صبح کے وقت وہ اس جگہ سے گزرے جہاں میں تھی. انہوں نے ایک انسانی ہیولہ دیکھا. میں سوئی ہوئی تھی، میری آنکھ لگ گئی.
وہ دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کے حکم سے پہلے وہ مجھے کئی بار دیکھ چکے تھے۔ اس وقت میں نیند کی غلبی کی وجہ سے سو گئی تھی، مجھے پہچان کر انہوں نے ایک لفظ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں فوراً اپنے چہرے پہ چادر ڈال لی۔ اللہ کی قسم ہم دونوں نے ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ میں نے ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ انہوں نے اپنا اونٹ لا کر میرے پاس بٹھایا، میں اونٹ پر سوار ہو گئی، نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے وقت ہم نے لشکر کو پا لیا۔ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا، اس پر بہتان لگانے والوں نے بہتان لگا کر اپنی ہلاکت کا سامان کیا کہ میں اکیلے مرد کے ساتھ سواری پہ سوار ہو کے آئی ہوں، تو میرے خلاف ایک بہتان باندھا گیا۔ اس میں سب سے پیش عبداللہ ابن ابی منافق تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مدینہ پہنچ کر میں تقریباً 1 ماہ بیمار رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبر اڑ رہی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ 1 مہینہ۔ البتہ مجھے یہ جو چیز کھٹکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف اس مرتبہ ویسی نہیں جیسی میری بیماری کے زمانے میں عام طور پہ ہوا کرتی ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے، بس سلام کرتے، اتنا پوچھتے کیسی ہو۔ میری کمزوری بڑھ گئی تھی۔ ایک رات ام مصطح کے ساتھ میں قضاء حاجت کے لیے شہر سے باہر گئی۔ اس وقت ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہیں تھے۔ واپسی میں ام مصطح کا پیر چادر میں الجھ گیا، جس سے انہیں ٹھوکر لگی اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا غارت و مصطح۔ مصطح ام مصطح کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو، بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوا ہے، تم اس کو کوس رہی ہو۔ انہوں نے کہا بیٹی کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر نہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اس سے کہا، میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ اس نے سارا واقعہ سنایا اور یہ افتراء، پرداز اور یہ بہتان میرے متعلق کیا کیا باتیں اڑائی جا رہی ہیں، پورا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر میری بیماری میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں نے پوری رات رو رو کر کاٹی، نہ آنسو تھمنے کا نام لیتے نہ نیند آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں اپنے بعض صحابہ سے مشورہ کیا۔ بعض لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے گھر والوں میں ہم نے سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نے آپ پر تنگی نہیں رکھی ہے، عورتوں کی کمی نہیں ہے، تحقیق کرنا چاہے تو خدمت گزار لونڈی بریرہ کو بلا کر دریافت فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ جو خادمہ تھی گھر کی بلا کر ان سے پوچھا تم نے عائشہ کی جانب سے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے کوئی شبہ ہو؟ اس نے جواب دیا ان کے بارے میں سوائے خیر کے میں اور کچھ نہیں جانتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے گئے، خطبہ دیا جس میں فرمایا مسلمانوں کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزام لگا کر مجھے اذیت پہنچائی اور اذیت پہنچانے میں حد کر دی۔ اللہ کی قسم میں نے اپنے گھر والوں میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اور جس شخص کے بارے میں وہ تہمت لگا رہے ہیں اس میں بھی میں نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اس پر سعد بن معاذ اٹھ کر کہنے لگے اللہ کے رسول، اس شخص کے حملوں سے میں آپ کو بچاؤں گا، اگر وہ ہمارے قبیلے اوس کا ہے ہم اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر وہ ہمارا بھائی خزرجیوں میں سے ہے آپ حکم دے ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ اس پر مسجد میں آواز بلند ہو گئی، قریب تھا کہ لوگ آپس میں الجھ پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں خاموش کیا۔ آخر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں ابا اماں کے گھر چلی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے۔ اس وقت میرے باپ اور میرے والد میری والدہ میرے پاس موجود تھے۔ میرے مسلسل رونے سے میرے والدین انتہائی پریشان تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ جب سے یہ افواہ پھیلی تھی آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے، تقریباً 1 مہینہ ہونے کو تھا، لیکن میرے سلسلے میں آپ پر کوئی وحی بھی نہیں آئی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب آ کر بیٹھ گئے، کل میں شہادت پڑھا، پھر فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے بارے میں خبر ملی ہے، اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے امید ہے
اللہ تمہاری برات کا اعلان فرما دیں گے. اگر واقعی تم سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرو. عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر میری آنسو خشک ہو گئے غم کی وجہ سے. اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کوئی غلطی ہو گئی تم توبہ استغفار کر لو. تو میرے آنسو خشک ہو گئے, آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا. میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں. انہوں نے فرمایا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, میں کیا کہوں. میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ ہی کچھ کہیں. انہوں نے بھی یہی کہا میں حیران ہوں میں کیا کہوں. اس پر میں نے کہا آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ گئی ہے. اب اگر میں کہوں گی کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ جانتا ہے میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے, اور اگر خواہ مخواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کر لوں جو میں نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے. اس حالت میں میرے لیے اس کی سوا اور کچھ نہیں ہے کہ میں وہی کہوں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نے کہی تھی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میں اس پر بخوبی صبر کروں گا اور جو کچھ کہہ رہے ہو اس پر اللہ سے مدد چاہوں گا. یہ کہہ کر میں لیٹ گئی, دوسری طرف میں نے کروٹ لے لی. عائشہ فرماتی ہے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی مجلس میں تھے, گھر والوں نے سے کوئی بھی ابھی وہاں سے نہیں اٹھا تھا. اللہ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی اور یکجک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی. حتیٰ کہ سخت سردی کا موسم ہے لیکن آپ کے چہرے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے. جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنستے ہوئے جو پہلی بات ارشاد فرمائی کہ مبارک ہو عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی. میری والدہ نے کہا ان کی طرف اٹھ کر جاؤ ان کا شکریہ ادا کرو. میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہ اٹھ کر ان کے پاس جاؤں گی نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا شکر ادا کروں گی. اسی نے میری برات نازل کی ہے. عائشہ فرماتی ہیں اس موقع پہ آیت نازل ہوئی ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. جو یہ لوگ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہاری اندر کا ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے لیے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. بڑی سی بڑی آزمائش اور بڑی سی بڑی زحمت اور مصیبت اللہ اس کے اندر سے بہت بڑی رحمت کا پہلو نکال دیا کرتے. جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم. منافق مخلص مسلمان بھی اس میں متاثر تھے شامل تھے لیکن اس کا سردار اور اس سازش کا اصل سرغنہ وہ منافق تھا. اس کے لیے دردناک عذاب ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے والد مصطح پر اس سے قرابت داری اور اس کی فقر کی وجہ سے اس پہ خرچ کیا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ اب میں اس پر کچھ خرچ نہیں کروں گا. اس پر قرآن کی آیت آئی وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ان میں سے جو لوگ صاحب فضل صاحب قدرت ہیں خوشحال ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین مہاجر فی سبیل اللہ ان لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے درگزر کر دینا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ کی صفت ہے وہ غفور الرحیم ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سن کر فرمایا کیوں نہیں اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے. چنانچہ وہ مصطح اور اسی طرح خرچ کرنے لگے جیسے پہلے خرچ کیا کرتے تھے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل کر لوگوں کے درمیان خطبہ دیا اور انہیں قرآن کی وہ آیات سنائیں جو اس موقع پہ نازل ہوئیں. پھر مصطح بن اثاثہ یہ مسلمان تھے, حسان بن ثابت یہ بھی مسلمان تھے, حمنہ بنت جاش یہ بھی مسلمان تھے. انہیں حد قذف کے کوڑے لگائے گئے. مخلص لوگ تھے اللہ نے ان کی معاف فرما دی. یہ وہ لوگ تھے جن سے یہ خطا ہو گئی تھی. اور منافق کی سزا قرآن نے بتائی
کہ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ تو یہ ایک غزوہ ہے، اور اس کے اندر بہت سارے اس کے اندر ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایات ہیں۔ انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔